بات ہو رہی ہے ہمارے حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں کچھ ہم نے ذکر کیا. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کی. پتہ نہیں وہ انڈے کیا تکالیف دور کریں گے، کیا ہوگا. آج سب سے چھوٹا بچہ مجھ سے کوئی 10-11 سال چھوٹا تھا، تو وہ روتا بہت تھا. تو اس کی نظر ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ یوں اتاری جا سکتی ہے کہ مرچیں اس کے جو ہے سر کے اوپر سے وار کے آپ آگ میں ڈالیں، اور آگ میں ڈالیں تو اگر تو چھینکیں آئیں تو نارمل ہے. اچھا نارمل. اور چھینکیں نہ آئیں تو بہت نظر ہے. اور ایک اور بھی تھا، اس کی ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہ مرچیں لے کے آپ گلی میں جائیں اور اس کو جوتے مارے. تو دیکھیں سمیع صاحب، یہ ساری باتیں تربیت کی ہیں، اور فرض کیا آپ اس طرح کی چیزوں پہ یقین بھی رکھتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے بالکل. اور اس کو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کی پبلک لائف سے اس کا کوئی تعلق نہ بنے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے اور اتنے مضبوط ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور ان سب لوگوں کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ آپ کی پرسنالٹی ایسے کاؤنٹ ہوگی جیسے کوئی قائد اعظم کا بلیور ہے. اور قائد اعظم کی شخصیت کی طرف آپ انگلی نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں انگلی ہوگی تو خود آدمی شرمندہ ہو کے اپنی انگلی کاٹ لے گا. اتنی مضبوط شخصیت. یعنی انہوں نے ملک بنایا، اتنی سٹرگل کی، وہ کسی کے پاس وہ انڈے شنڈوں سے انہوں نے نظر نہیں کہاں ہے آپ بتائیں. کوئی ایسی کہانی ہمیں نظر نہیں آتی. ایک صرف سٹرگل ہے، اللہ پہ یقین ہے، اعتماد ہے، اور مسلمانوں کی مدد سے اور سب کچھ کیا. اور ابھی ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ میں ابھی ایک وہ کہتے ہیں بنی گالہ میں ایک چترالی ٹوپی والا آ گیا. وہ آپ کو ایک مولانا مودودی کا واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی میں نے پڑھا ہے. مولانا مودودی آپ کو پتہ ہے کہ ایک روحانی خاندان تھا. سید مودود چشت جو چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور چشتیہ مولود ہے ایک جس کو سینکڑوں سال سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں ان کا نام ہے. یہ چشت کے ہیں افغانستان کے. تو ظاہر ہے کہ ان کے خاندان میں ابھی بھی وہ کچھ ایسی جو بزرگوں والی کرامات ہیں ان کی سننے کو ملتی ہیں. مولانا مودودی کو ایک صاحب نے خط لکھا سندھ سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے کسی بزرگ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا سایہ ہے، اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ اتنے بڑے بزرگ ہوں گے جیسے داتا گنج بخش اور فلاں فلاں مولانا عمر وغیرہ اس طرح کے ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی نے کیا جواب دیا؟ مولانا مودودی نے یہ جواب دیا کہ میں نے جو راستہ چن لیا ہے میرے نزدیک وہی بہتر ہے. تو یہ مضبوط لوگوں کی بات ہے. ابھی بالکل میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ چترالی ٹوپی، پھر وہ میں نے میاں بشیر کا تو ذکر کیا. اچھا چلیں، احمد رفیق اختر جو پروفیسر صاحب تھے وہ تو حساب کتاب نکالنے والے، وہ کچھ اور معاملہ تھا ان کا. یہ سوال کیا تھا علینا نے کہ مریم صاحبہ کیا کرتی ہیں. مریم صاحبہ کی ایک تصویر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، ایک لمبا سا گلاس. ویسے آپ لاہور کبھی گئی ہیں؟ میں خود لاہور سے ہوں. تو لاہور کی لسی، تو لاہور کی لسی آپ کو پتا ہے بڑے گلاس میں ہی ہوتی ہے. تو وہ لسی کا کوئی گلاس ہوگا، یا ممکن ہے جیسے کہا جا رہا ہے کہ کسی آدمی نے ان کو گلاس دیا ہوگا اور اس سے کچھ ہوتا ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن سچی بات یہ ہے، مجھے یہ کاؤنٹر نیریٹو لگتا ہے، کوئی اس میں اصلیت نہیں لگتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ ہم تو اس میں الجھ گئے، اور آج ہم نے جو دیکھا جس طریقے سے پریس کانفرنس ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی جو پروگرام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد ہمیں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے، بٹ پاکستان کا صحافی اس بات سے نہیں ڈرتا. میں شہباز گل صاحب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آسمہ شیرازی ایک صحافی ہیں، اور انہوں نے جو بات کہی وہ ان کا حق ہے کہ جو بھی وہ لکھیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، اگر انہوں نے آپ کی حد کے عزت کی ہے، تو آپ چلے جائیں عدالت میں. یہ آپ کے پاس آج حکومتی پوڈیم ہے، تو آپ آ کے نیشنل میڈیا کا جو ٹائم ہے اس کو پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ جو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے نزدیک یہ غنڈہ گردی ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو مارنا، پیٹنا، اسالٹ کرنا، اٹیک کرنا اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں، اور آپ کی پارٹی میں اس کی بڑی پذیرائی بھی ہے. اور وزیر اعظم صاحب ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنے پر، ان کو
بہت زیادہ اہمیت دینے پر بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کوئی جس کماش کا ہوتا ہے اسی طرح کے کماش کے لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، اسی طرح کی وہ حرکات کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے صحافیوں کو ٹیررائز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ باتیں بتا کے کہ جناب پھر یہ بھی بات ہوگی، پھر یہ آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. صحافی تو اس کا کام ہے آئینہ دکھانا. اگر آپ بدک رہے ہیں تو آپ اس لیے بدک رہے ہیں کہ آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگی. وہ چیز اچھی نہیں لگی، کہا جاتا ہے کہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پاکستان میں صحافت کو لگام بڑے بڑے ڈکٹیٹرز نہیں ڈال سکے. تو اگر وہ ڈکٹیٹرز نہیں لگام ڈال سکے اس صحافت کے گھوڑے کو، تو پھر آپ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس حوالے سے کیا کریں گے. پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ بالکل سارے کے سارے اس بات سے قطع نظر کہ ان کا کس چیز سے کس جماعت سے تعلق ہے، کس گروپ سے تعلق ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، وہ کبھی غلط چیز کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن جو صحافت ہے اس کو اگر قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی بالکل قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. کوئی بھی عاصمہ شیرازی بالکل تنہا نہیں ہے. پوری کی پوری جو ہماری جو برادری ہے صحافیوں کی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے دیکھیں فاروق صاحب یہ ابھی کیا کہیں گے، لفافے لفافے لفافے، ان کی یہ عادت ہے. یہ جو ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں لفافے والے بھی ہیں، لیکن پتہ ہے لوگوں کو اس معاملے پر پاکستان کا صحافی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. فاروق صاحب آپ تجربہ ایج آپ کی گزر گئی اس پروفیشن میں. اچھا مجھے یاد آیا میں نے بچپن میں ایک اشتہار دیکھا تھا، یہ بھٹو صاحب کے زمانے کی بات ہے. میرے گھر میں کلیکشن موجود تھا پولیٹیکل، بہت سارا اخبارات رسائل کا بھی کلیکشن تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے کا، اور پولیٹیکل جو پوسٹرز تھے ان کا بھی کلیکشن موجود تھا. یہ میرے والد صاحب کا ذوق تھا. اس میں اس کی آپ یہ بڑی جامع گفتگو کی آپ نے عاصمہ شیرازی اور شہباز گل صاحب کے ریفرنس سے، تو مجھے اس پوسٹر کی عبارت یاد آ گئی، اور مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ دہراؤں گا تو اس میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہوگا. وہ یہ تھا کہ صحافت ایک آئینہ ہے، اسے بنا کر توڑنے کی بجائے اپنی شکل بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. یہ کیا جملہ کسی نے کہا ہے، آئی ڈونٹ نو کس نے لکھا ہے، لیکن کمال کا جملہ ہے، بہت زبردست جملہ. اور میں ایک مشورہ ہے میرا، اور تجھے ہو جان و دل عزیز تو اس کی گلی میں جائے کیوں. اگر آپ جان و دل عزیز ہے تو پھر اپنی شکل اور اپنے اعمال ٹھیک کریں. بالکل. میں ابھی جب ہم بات کر رہے تھے بھٹو صاحب کی اور جمن فقیر کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان کا مقدر اچھا ہو، ابھی اس حکومت نے اگر رہنا ہے تو کاش یہ جمن فقیر کہیں سے اب وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو جائے، عمران خان صاحب کے سامنے چلا جائے، اور وہاں پر بھی وہ اپنے گدھے کی ٹریڈ کی بات کرے، اور عمران خان صاحب بھی قطع کلامی کرو، طارق جمیل کو چھوڑ کے جمن فقیر کو بلائیں. تو یہ الینا یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ بیسیکلی جو شہباز گل صاحب نے بات کی ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا جو غصہ ہے یا جو بھی وہ کہنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں پتلے کو سوئیاں چبونا، بکروں کی قربانی دینا، تو وہ جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کچھ اچھی چیز کی طرف کرنے کی نہیں کوشش کی گئی. اس سے پہلے جتنی بھی آپ نے شخصیات کی بات کی ہے اس میں پیر ہیں، اولیاء ہیں، اور وہ پازیٹیوٹی ہے، روحانیت ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے خاتون اول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آئی تھنک وہ نیگیٹو طریقے سے کیا گیا ہے. وہ شاید اس وجہ سے اس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو خاتون اول ہے، پبلک فگر ہیں، لوگوں کا ایک امیج ہے. دیٹس دی ریزن. کیا مطلب ہے خاتون اول ہیں سلام، پبلک فگر ہیں، پھر بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ کیا صرف ایک ہی خاتون پاکستانی قوم کی بیٹی ہیں؟ کیا عاصمہ شیرازی کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اس نے تو کوئی نام نہیں لیا. دیکھیں آپ تھوڑا سا اکراس دا بورڈ بات کریں نا. جب پاکستان کا آئین یہ گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کوئی چیز لکھ سکتے ہیں، اگر وہ ابیوزو ہے تو آپ کورٹ آف لا میں چلے جائیں. آپ اقتدار میں ہیں، آپ آگے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے، آپ کے وہ کریں گے، اور آپ نے جو ابیوزو لینگویج استعمال کی ہے، آپ کے وزراء نے جو استعمال کی ہے، جو پوری ٹرینڈنگ کر کے آپ نے کیا کیا نام حجاب میں لپٹی، کیا میں وہ دہرا نہیں سکتا. کیا اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے بارے میں بندہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ اس نے کیا، وہ پی ٹی آئی کے سوشل ونگ نے کیا. بھائی لوگ پی ٹی آئی کو پسند کرتے تھے آزادی کے نام پر، تبدیلی کے نام پر. وہ تو خود چاہ رہے تھے کہ ان جو خاتون ہیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، کیونکہ بہت سے جو ان کے اپنے وزراء اور مشیر اور دوست ہیں وہ بڑے ناراض ہیں اس چیز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.